ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ بہت کم عقل اور بیوقوف تھا، لیکن وہ شیخی بگاڑنے میں بہت ماہر تھا۔ لوگ اسے شیخ چلی کہتے تھے۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے شیخ چلی سے کہا، بیٹا اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچو اور کھانے کا کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ شیخ چلی جنگل میں گیا۔ جو درخت سامنے آتا وہ اس سے پوچھتا، کیا میں تمہیں کاٹ لوں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ شیخ چلی تھک ہار کر گھر واپس آنے لگا تو اسے ایک اور درخت نظر آیا جو سب سے الگ تھلگ اور مختلف تھا۔ شیخ چلی نے سوچا، چلو اس درخت سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے درخت سے کہا، کیا میں تمہیں کاٹ لوں؟ درخت سے آواز آئی، ہاں تم مجھے کاٹ سکتے ہو، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میری لکڑی سے ایک شاہی پلنگ تیار کرنا اور بادشاہ کو تحفے میں دینا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا، پہلے آپ اسے استعمال کریں، پھر جو مناسب سمجھیں اس کی قیمت دیں۔ شیخ چلی نے ایسا ہی کیا۔ جب پلنگ تیار ہو گیا تو وہ اسے بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا، پہلے آپ اسے استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی دیکھیں تو جو چاہے انعام کے طور پر دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ جب رات کو بادشاہ پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پیر بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں سانپ ہے۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ بادشاہ نے ساری باتیں سن لی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو سچ میں جوتے کے اندر ایک سانپ تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو ایک جادوئی پلنگ ہے۔ دوسری رات جب بادشاہ سونے لگا تو پلنگ میں سے پھر آوازیں آنے لگی۔ ایک پیر بولا، میں ابھی جاتا ہوں اور کوئی نئی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں واپس آیا اور بتایا کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دوسرا پیر گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کا وزیر باورچی سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتا ہے۔ تیسرے پیر نے کہا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو قید میں ڈال دے۔ چوتھا پیر گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ نے یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور فکر مندی سے پوری رات جاگنے میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی جب اسے دودھ پیش کیا گیا تو اس نے نہ پیا، بلکہ ایک کتے کو پلا دیا۔ کتا اسے پیتے ہی مر گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر اور باورچی کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اب اس نے شیخ چلی کو بلوایا اور اسے بہت سا انعام دیا۔ شیخ چلی اب بہت مالدار ہو گیا۔ شیخ چلی اور اس کی ماں ایک آرام دہ زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔